جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 5 جولائی کا دن ہے اور آج ہی کے دن ایک مارشل لاء بھی لگایا گیا، لیکن جو ہم کمپیریزن جیسے کر رہے تھے کہ جو اس دور میں جو کچھ ہوا اور آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہی حالات اور وہی سین، ایک طرف جوڈیشری کھڑی ہے، ایک طرف سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں، اور اسی حالات کے تناظر میں آج کا اگر حالات کا جائزہ لیں تو ہم نے دیکھا کیبنٹ نے 2 بل بھی پاس کرنے کی منظوری دے دی، دوہری شریعت کے حوالے سے اور ایک توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے۔ اس پہ گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں جمشید دستی صاحب، سینئر رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہے، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سینئر رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ میں جسٹس صاحب سے اگر گفتگو کا آغاز کر لوں، ان سے پوچھ لیں سر، توہین عدالت پہ ذرا بتا دیں کہ ایسی ضرورت کیوں حکومت کو پیش آ رہی ہے؟ جو ابھی گیلانی صاحب نااہل ہوئے اس کے بعد توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ لاء میں جو ترمیم لا رہے ہیں نا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مختلف عدالتوں میں ان کے کیسز پینڈنگ ہے، کوئی پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف بھی ہے، پرائم منسٹر کو 12 جولائی کو بلایا، اور بھی ادھر ادھر روز ہی معاملات کنٹمپٹ پہ چالیں گو کہ بابر اعوان کا ہے، لیکن وہ ان سے اس وقت تعلق نہیں ہے، اور بھی کچھ معاملات اس سے ریلیٹڈ ہیں اور لوگوں کے، تو اس کی وجہ سے لا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ یہ اگر کنٹمپٹ آف کورٹ لا میں صرف ترمیم لا رہے ہیں نا، تو میرا خیال یہ ویل ایڈوائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہمارے جو یہ حکمران ہیں نا، یہ کام کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرے تو کیا کرے۔ مثال کے طور پر چلیں جی، کنٹمپٹ آف کورٹ میں آپ امینڈمنٹ لا دیں، ایک امینڈمنٹ تو شاید افیکٹو اس لیے ہو سکے گی کہ اگر ہر آرڈر کو اپیلیبل کر دیا جائے گا اور اگر فل کورٹ کے پاس ریسٹ آف دا فل کورٹ پہ کر دیا جائے گا تو اس میں ٹائم تو ان کو مل جائے گا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس وقت لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس 228 شارٹ ممبرز ہیں۔ لیکن سر ابھی تو پرائم منسٹر نے انہیں الیکٹ کرایا ہے۔ نہیں وہ تو نہیں بی 228 بڑی مشکل، آخری وقت میں گنتی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کچھ لوگ سسپینڈ بھی پڑے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ نے کی ہوئے ڈیول نیشنلٹی میں، تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ 204 آرٹیکل تو اپنی جگہ موجود رہے گا نا، اس میں 4 کلاسز ہیں اے بی سی ڈی۔ اچھا تو چلیں اگر کنٹمپٹ کورٹ آرڈیننس میں یہ ترمیم کر دیں گے تو ڈی تو ہو سکتا ہے انفیکٹو ہو جائے، لیکن یہ اے بی سی جو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا، تو اس کو چھیڑنے کے لیے تو ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی۔ تو یہ وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے کچھ معاملات پر لانگ ہو جائے لیکن اس سے سب سے زیادہ جو خطرناک بات مجھے نظر آ رہی، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کو ترمیم کریں گے، اور ابھی ترمیم شاید دستخط بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تو وہ بہت سے ہمارے شوقین ہیں نا، وہ فوری طور پر سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، تو وہاں پر پھر ایک ہے تو یہ کنفرنٹیشن بڑھے گی، یہ کنفرنٹیشن کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کیوں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، اگر 2/3 میجورٹی کا وہ ذکر کریں، 228 ووٹ ان کو مشکل سے پڑے، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کو آپ لوگ آ جاتے ہیں اور میاں صاحب اگر کچھ کریں، کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس میں تو ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن 204 پھر بھی موجود ہے، تو اتنی آسان بات نہیں کہ جاٹ چھوڑے گی۔ تو 2/3 میجورٹی کے لیے کیسے آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ کل کو یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے، آپ کے بھی صدر وزیر اعظم کو بلایا جا سکتا ہے کورٹ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ میں اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے یا نہیں ہے، ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا نا، مطلب کہ نیٹ شیل میں تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ ایم کے سنے اے این پی نے کہہ دیا ہے، مخالفت کر رہی ہے، فضل الرحمان بھی اس کے 20-22 سے یہی بن جاتے ہیں، وہ مان جائے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم رکھتے ہیں عید، وہ میٹیریل ہے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا یہ کوئی پریورٹی کا ایشو ہے، اور نمبر 2 آپ کیلکولیشن نہیں کر پا رہے۔ یہ جو ابھی انہوں نے کھل کے ساری بات صاف نہیں کی، لیکن ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ پٹیشنیں آئیں گی آگے پیچھے، چند مہینے رہ گئے، وہ کورٹ سے لڑنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر واقعی اس بات کی ضرورت تھی تو 18ویں ترمیم میں بات کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، پوری اپوزیشن سے بات کرتے کہ جناب یہ ہے اس طرح سے کرنا ہے، اگر وہ کنونسنگ ہوتی اس وقت کر لیتے، لیکن اب چونکہ کیسز ہیں، آپ اپنے لوگوں کو کیسز سے بچانا چاہتے ہیں، اس میں قوم ساتھ نہیں دے گی۔ دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں رائے عامہ آپ کے ساتھ ہونی ضروری ہے، خالی یعنی کہ میجارٹی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، رائے عامہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، کورٹ لنگر آن کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی، لیکن پھر ان کو سب گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آ رہی ہیں، رائے عامہ ساتھ نہیں ہے، کورٹ کی جانب سے کنفرنٹریشن بڑھے گی، تو پھر ایسا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیبنٹ پھر منظوری کیوں دے رہی ہے اس طرح کی بلز کی؟ دیکھیں کیبنٹ تو جو اوپر سے فیصلہ ہوگا اس نے وہی منظوری دینی ہے نا، کیبنٹ کو پارلیمنٹ تو نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بحث تو خاص نہیں ہوتی، جو پرائم منسٹر صدر کہیں گے، پارٹی چیئرمین کہے گا وہی ہوگا،
تو کیبنٹ تو کوئی ایسا سچ بات نہیں ہے، اتحادی ہے، وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے مختلف ایشوز ہیں، وہ کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، یہ انتخابات میں پتہ لگ جائے گا، لیکن ان کے اس وقت تک اپنے اپنے مسائل ہیں اور اس حوالے سے آگے چلتے جائیں. کیوں دستی صاحب ایسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 2 بلز جن کا ہم دوہری شہریت چلیں اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. توہین عدالت پہ کیوں گیلانی صاحب نااہل ہو گئے، لیکن 204 تو موجود ہے، عدالت اپنی ججمنٹ میں اس کو کوٹ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عاصمہ حبیب. سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں، آپ نے سینئر کام، میں جونیئر ہوں اور ہم تو کل کی پیداوار ہیں. آپ کی مہربانی ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ پارٹی کے ایک درینہ کارکن ہیں. دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ جو آج کا دن ایک بڑا افسوسناک دن ہے، اور ایک حقیقتاً طور پہ ایک عامر نے ایک جمہوری حکومت کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کیا، اور جس سے آج تک پاکستان نہیں سنبھل سکا. ٹھیک ہے، وہ تو وہی حالات آج کے دن آپ کو نظر آ رہے ہیں. دیکھو نا، امریت کی وجہ سے جو ہے نا بہت کچھ سفر کرنا پڑا. صرف ہم نہیں، پھر بی بی کی حکومت آئی، پھر میاں صاحب کی حکومت آئی، جن کے لیے مسائل یہ چلتے ہیں، اور امریت کے سارا کچھ سسٹم ہے جو آج جمہوریت بدنام بھی ہے، مسائل بھی ہیں، سارا نظام ہے. مگر اس سے بھی دیکھا جائے تو کہیں بہتر ہے. آج آپ لوگ بھی آزاد ہیں، آج عدلیہ بھی آزاد ہے، آج سسٹم ایک آزاد ہے. ایسا اللہ کرے گا چل پڑے گا، ہم اللہ تعالیٰ پہ امید رکھتے ہیں. مسئلہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ کون کر رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین ہے، پارلیمنٹ ہے. ہم میاں صاحب نے بھی، جب جسٹس سجاد علی صاحب کے فیصلہ آیا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک پارلیمنٹ سے جو ہے نا اپنا قرارداد بھی پاس کرائی، اور اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی، سارے چیزیں. اب ایک پارٹی ہے یا پارٹی سے علیحدہ ہو کر وہ کریں، جو کو دیکھ جہاں کا منسٹروں کے کیسز چل رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے میں نے اندر ہیں، کاظمی صاحب، اس پہ جب آئینی کی بات ہوتی ہے کہ ایک آئینی پوزیشن ہے، وہ کیس جو ہے وزیر اعظم کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غلط ہٹایا گیا گیلانی صاحب کو. تو پوزیشن ہم اگر دیکھیں، رائے عامہ تو اب ہم سب سے لوگ تنگ ہو چکے ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے آپ پیپلز پارٹی. حقیقت ماننی چاہیے کہ ہم ڈلیور نہیں کر سکے، قوم کی بڑی امید ہے. دوسری طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں جس کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، وہ ہم نہیں بیٹھ رہے، ہمیں اپنی کرسی کے چکر میں. تو اب عدلیہ کو خیال کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک پچھلے دوروں کو 9 سال وہ سارے سسٹم کو جرگمال تھا، کوئی نہیں بول. آج آئین کی پاسداری ہے. یہ جو پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ تصادم نہ ہو. اگر ہم اس پہ کوئی نہ کوئی قومی اسمبلی میں کوئی بل لے کر آتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تصادم نہ ہو، اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کی بالادستی، لیکن یہ اپنی ججمنٹ میں کورٹ کہہ رہی ہے، جو 204 کا ذکر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجاز عدالت سے اس جرم میں سزا یافتہ قرار پاتا ہے، اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جسے عدلیہ کی بدنامی یا تضحیک ہوتی ہے، تو وہ پارلیمان کا ممبر بننے سے اور ممبر رہنے کا نااہل ہو جائے گا. آرٹیکل 204 تو یہ تو موجود ہے، بہرحال وہ تو رہے گا ہر حال میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان جج صاحبان کو یقینی طور پہ، میں کوئی ذاتی ہے نا کہ نہیں جا رہا کہ بھی، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آئین ہے، آئین کی وہ تشریح اس تک کرے جو تشریح. اب دیکھیں، ہم نے بجٹ پاس کیا، یہ صبح اس کی تشریح شروع کر دیں. پھر سپریم کورٹ کے ججز اپنی تنخواہوں کو بھی تشریح شروع کریں. جو انہوں نے یہ چیزیں غلط ہیں. جب ایک چیز ہے اس کی وہ غلط تشریح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ آئین میں موجود ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ آئین کا حصہ ہے. اور توبہ، ہمیں تو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اس کا جواب تو جسٹس صاحب دیں گے، وہ بہتر دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بہتر دے سکتے ہیں. مگر یہ سارا نظام اب ایک جمہوری سسٹم کو پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں، پوری جمہوریت کو لپیٹنے کے لیے اور ایک آمریت کا آپ دروازہ کھولیں. پھر اس پہ ہم آتے ہیں. اگر صدر صاحب کو آئین نے کہیں آئین کو اجازت ہے، آئین نے اس کو رعایت دی ہے، ہم یہ بات کریں. اگر صدر کو آئین نے رعایت دی ہے، میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 8 سال وہ جیل میں رہے. اس وقت تک یہ سارے کیس چل رہے تھے. جب وہ صدر نہیں رہیں گے، آپ اس پہ جو کچھ کرنا، اب اس پہ کیوں وہ پڑے ہو، کیوں یہ ٹرک یہ کورٹ کو آپ سمجھائیں کہ کیوں جسٹس صاحب کورٹ کیوں پڑی ہے پیچھے. وہ آئین کا حوالہ دے رہے ہیں 190 اور 204 کا، وہ تو حوالہ دے رہی ہے کورٹ. اور اگر آئین میں امینڈ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں تو بہرحال برقرار تو رہیں گی. دیکھیں بی بی، میں اس کو دوسرے والے سے کروں گا.